ایک میرا ویسے ہم فیصل بھائی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری پیار سے کتنے پرامن ماحول سے ہماری یہ بات ہو رہی ہے اور سننے والے تاکہ خود کسی ایک نتیجے پر پہنچیں. بنیادی طور پر یہ 4 مسالک کے ہمارے یہاں علماء موجود ہیں. اہل تشیع مکتبہ فکر ہے، اہل سنت ہے، پھر فقی والے سے تو ہم احناف ہیں، دیوبندی حضرات ہیں اور ہم ہیں، لیکن تھوڑا بہت نظریاتی والے سے کچھ اختلاف ہمارا آتا ہے. کئی چیزوں میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، باقی کوئی تھوڑا بہت ہے. اور اس طرف یہ غیر مقلد حضرات ہیں، یعنی اہل حدیث جن کو عرف عام میں وہابی حضرات کہتے ہیں. انہوں نے اپنے معافی ضمیر بتا دیا کہ ہمارے ہاں وہابی مکتبہ فکر کے ہاں اذان نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں اس سے دیکھی ہیں قرآن و سنت سے اس کا استدلال کیا. میں صرف شیخ سے ایک چھوٹا سا اپنی معلومات کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا شیخ آپ کے یہاں یہ جو تحفظ ناموس رسالت کے جلسے جلوس ریلیاں ہوتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے جلوس کانفرنسیں، یہ ہونی چاہیے، درست ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جس بات کر رہے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا انی ولو آیا. دین کی میری بات میں آپ کو سمجھ رہا ہوں، میری بات اس سے پہلے کہ میں اسے مستحب کر آپ سے، رسول اکرم بلغوا انی ولو آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبلیغ کا حکم دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ چیزیں جو ہے تبلیغ دین کے سلسلے میں آتی ہے. ریلی نکالنا ناموس رسالت کی، ناموس رسالت کی ریلی نکالنا، کسی کافر نے دشمن نے ہمارے نبی کی توہین کی، دیکھیے یا صحابہ کرام کی توہین ہوئی، یہ دین کی نصرت کے لیے. اچھا، یہ دین کی نصرت کے لیے جائز ہے. رسول اللہ کے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ دین کے منصور ناصر ہیں؟ دیکھیے صحابہ کے دور میں گستاخیاں ہوئیں، دین کے خلاف معاملات ہوئے، انہوں نے ریلیاں نکالی. دیکھیے اس سلسلے میں ریلیاں نکالنا یہ کوئی دین، یہ تو نصرت دین کے لیے. ہمارا سوال کا جواب، میں پوچھتا ہوں قبر پر اذان دینا دین کی کون سی نصرت ہے؟ اچھا، میری عرض یہ ہے، ہمارے سوال کا جواب سننے والوں کے سامنے آ گیا کہ بھائی بہت سارے کام وہ ہیں کہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں. ناموس رسالت کی ریلیاں آپ لوگ نکال رہے ہیں، ختم قرآن کے جلسے کر رہے ہیں. رسول خدا کے دور میں کتنے ایک رمضان شریف آئے، صحابہ کرام حضرت عمر کے دور میں کتنی دفعہ تراویح پڑھی گئیں، کب ہوئے جلسے ختم قرآن کے، کب ہوئے؟ اب یہاں عقل آ گئی نا کہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ اس اجتماع سے فائدہ اٹھائیں، اور چونکہ یہ اس سے دین کا میسج آتا ہے لہٰذا یہ جائز ہے. اسی طرح گویا اصل وہ نصرت دین ہے، اصل وہ تبلیغ دین ہے. اسی طرح یہاں اصل اس مردے کو فائدہ پہنچانا ہے، اور وہ فائدہ اپنے کسی ذاتی عمل سے نہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے نام سے اس مردے کو فائدہ پہنچانا ہے. تو جس طرح رسول اللہ کے دور میں یہ سب کچھ دین اسی طرح تھا، اور ناموس رسالت کی کوئی ریلی نہیں نکلی، کوئی نام سیرت النبی کا جلسہ نہیں ہوا، کوئی جمعے کی تقریر نہیں ہوئی. شیخ یہ جو جمعے کی تقریر ہے، یہ جو ہمارے ہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے، کب ہوئی؟ رسول اللہ کے دور میں. اگر خطبہ تو عربی میں پڑھا جاتا ہے جیسے یہاں ہوتا ہے، پھر یہ الگ سے تقریر کے در سے آئی. تو یہ ساری چیزیں گویا حالات کو دیکھ کر ہم دین کا میسج لوگوں کو دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم بھی ادھر یہ دیکھیے بات سنیے حضرت، یہ معاملہ جو ہے یہ دوسری طرف لے گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ بات ہوگی اب عالم برزخ کی. کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قبر پر اذان دینے سے مردے کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مردے کو فائدہ ہوگا. اگر یہ فائدہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اذانیں دلواتے آپ قبروں پر. نہیں تو اگر یہ چیزیں کہنا یہ ریلی نکالی یا نہیں نکالی، دیکھیے یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے. غزوہ احد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان ہوا. جی جی ایک منٹ مجھے اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں ہماری جو ڈسکشنز کا اب تک اسلوب رہا ہے نا، وہ بڑا اچھا رہا ہے. ہر ایک اپنا موقف بیان کرے، دوسرے کے موقف پر اعتراض نہ کرے، اپنا موقف بیان کرے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ کے فالوورز آپ کو فالو کریں گے اور اس کو سنیں گے. ان کی گفتگو سن کر ہو سکتا ہے کسی کا ذہن کھلے، ہو سکتا ہے نہ کھلے، لیکن ان کے فالوورز کے لیے ان کی گفتگو کافی ہے اور حجت ہے. ہم چونکہ بہرحال مختلف سیکٹس اور مختلف
فرقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہاں پر. تو اس لیے جب میں بات کروں گا تو میری بات آپ کے لیے حجت نہیں ہے, میری بات میرے لیے حجت ہے. آپ کی بات میرے لیے نہیں, آپ کے لیے حجت ہے. اس لیے ہمارا ماحول اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں ایک دوسرے کی بات سنیں بھی اور تحمل بھی کریں, اعتراض کی بجائے اپنا موقف پیش اچھا کریں. میں لیکن اس میں ایک بات کہتا ہوں, میں اس میں ایک بات کہتا ہوں. اچھا ان ساری چیزوں میں ہوتا کیا ہے, ان ساری چیزوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ینگسٹر ہیں نا, خاص طور سے جو ٹین ایجرز ہیں, وہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. کنفیوز ہو جاتا ہے. اب وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے, تو یہ ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.